اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کے بعد اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ کس طرح اپنے اس آخری کلام کو محفوظ فرماتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے دن سے لے کر حیات طیبہ کے آخری دور تک مسلسل وحی نازل ہوتی رہی، اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو بہت بڑی جماعت آپ کے ہمراہ جو رہتے تھے لوگ اور مسجد میں نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، آپ ان میں سے کسی ایک یا دو یا تین افراد کو بلاتے تھے یا کم یا زیادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کریم لکھوا دیتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ یہ بھی فرما دیتے تھے کہ ان آیات کو کس صورت کے پاس رکھنا ہے، کس صورت میں کس آیت کے بعد یہ آیت آئے گی، اور اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اہتمام تھا کہ ہجرت کے سفر میں اور مختلف اسفار میں بھی کاتبین وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی بندوبست کیا کہ آپ کے حیات طیبہ کے آخری سال میں جبریل امین 2 مرتبہ آئے، ایک مرتبہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں پورا قرآن جو اس وقت نازل ہو چکا تھا وہ سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور پھر سنا، اور یہ تقریباً قرآن کریم اس وقت مکمل ہو چکا تھا کیونکہ یہ واقعہ پیش آیا ہے سن 10 ہجری کے رمضان میں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور مکہ مکرمہ حاضر ہوئے ہیں، اور پھر جب آپ کی واپسی ہوئی تو اس دوران بھی جو وحی نازل ہوئی تھی جس میں تکمیل دین کی بشارت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ میں رکھوا دی تھی اور لکھوا دی تھی۔ تو یہ جو آخری مرتبہ جبریل امین اور آپ کا پڑھنے پڑھانے یا ایک دوسرے کو سننے سنانے کا معاملہ ہوا ہے، اسی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ عرضۂ آخرہ تھا، یعنی آخری مرتبہ یہ بات ہوئی، آخری مرتبہ قرآن کریم دونوں نے ایک دوسرے پر پیش کیا، جو ناسخ منسوخ جو آیات تھی جو کچھ کمی بیشی اس میں ہونی تھی اللہ کے حکم سے وہ ہو گئی۔ اسی لیے نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے جہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی سے دریافت کیا کہ تم قرآن کریم کیسے پڑھتے ہو، پھر اس نے بتایا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قرآن ویسے پڑھو جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو عرضۂ آخرہ ہوا تھا جبریل امین کا اور آپ کا ایک دوسرے کو سننا سنانا، اس موقع پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اپنی عمر 10-11 برس کی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ باتیں پیش آئی ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں نے لکھی ہے تو 13 برس کی عمر لکھی ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ 13 برس کی بھی عمر مان لی جائے، 11 کی بھی مان لی جائے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ تو جس قرآن کو اتنے اہتمام سے جمع کیا گیا، یہ قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، اور ایک باقاعدہ کتاب کی صورت میں مرتب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، زیادہ راجح قول یہی ہے کہ ایک بالکل ایک کتاب کی صورت میں مرتب نہیں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اس بات کی اطلاع تھی، آپ کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اور کیا اس کے بعد لوگ اس کو ایشوز کیسے بنا سکتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود آپ نے قرآن کریم کو لکھا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری کتاب کی صورت نہیں دی. وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لکھوا دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جو پوری امت قرآن کریم پر لگ گئی کہ اسے جمع کرو، پڑھو، لکھو، اس کے زیر زبر پیش یہ نقطے لگاؤ، ساری امت کو جو اہتمام ہو گیا تو یہ اہتمام نہ ہوتا، بلکہ وہ ایک کتاب لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہر جگہ اس کتاب کے نسخے ہو جاتے اور لوگ پڑھنے میں لگ جاتے. تو یہ جو اہتمام اتنا ہونا تھا اور وہ چیز جس کا الہام اللہ نے خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو کیا، وہ الہامات سارے نہ ہوتے اور پھر وہ بات پہلے پیش آ جاتی. اس لیے مستشرقین نے جو اعتراض کیا ہے، تو مستشرقین نے جو اعتراض کیا ہے، لائیڈن یونیورسٹی نے جو انسائکلوپیڈیا اسلام پر لکھوایا ہے اس میں یہ اعتراضات مل جائیں گے. تو کل کو ہماری وہ نسلیں جو انگلش کے علاوہ کوئی زبان پڑھنا ہی نہیں جانیں گی، جب وہ ان چیزوں کو پڑھیں گی، فرض کر لو اول تو مسلمانوں میں اب ایسے بچے کہاں پیدا ہوں گے جو انسائکلوپیڈیاز پڑھیں، مسلمانوں میں وہ چیز ہی نہیں رہی. لیکن فرض کر لو ایک لمحے کے لیے کوئی بچہ پیدا ہی ہو جاتا ہے اتفاق سے اور وہ ان انسائکلوپیڈیاز کو پڑھتا ہے تو وہ تو دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. وہ تو کہے گا کہ بھئی قرآن تو تم نے ایسا کیا تھا جو جمع ہی نہیں ہوا تھا، قرآن میں یہ نقص ہے، یہ نقص ہے. اور جب قرآن پر اعتماد اٹھ گیا تو پھر اس بچے کا دین پر کیا اعتماد باقی رہے گا. اس لیے لائیڈن یونیورسٹی والوں نے ایسی انسائکلوپیڈیا نہیں لکھوایا. ویسے تو آپ کو ساری دنیا جہان کی سازشوں کی خبر ہے کہ یہودی فلاں جگہ سے سازش کر رہے ہیں، عیسائی فلاں جگہ سے سازش کر رہے ہیں، اسرائیل اور لبنان میں یہ تعلقات پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے لپیٹ میں پورا مشرق وسطیٰ آ جائے گا. اور ساری کی ساری تحقیقات حتیٰ کہ رکشہ چلانے والے سے پوچھو تو وہ بھی انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بحث کرتا ہے. بس ایک کام نہیں کرنا اور وہ کام یہ کہ اپنی حالت پر بھی توجہ دیں کہ یہ جو سازشیں ہیں، یہ جو علمی طور پر قرآن کریم کی اور دین کی اور اسلام کی جڑیں وہ اکھیڑ رہے ہیں تاکہ ہماری وہ نسلیں جو آج یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں ان جگہوں پر رہتی ہیں، کل کو وہ 2-3 نسلوں کے بعد وہ ان چیزوں کو جب پڑھیں گے تو دین ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس سازش پہ نظر نہیں جاتی. تو انہوں نے انسائکلوپیڈیا میں یہ چیزیں اٹھائی ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا. اور عجیب و غریب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور جلدی بھی دنیا ختم ہو جائے گی تو اس لیے قرآن کو انہوں نے لکھوایا ہی نہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ دنیا ابھی قائم رہے گی اور صاف حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے ایک دن ہے یعنی 1000 سال. اور میں درخواست کرتا رہا، ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ میری امت کے لیے اور بڑھا دیں. تو مجھ سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کی امت کو 1.5 دن دیتے ہیں. 1.5 دن کا مطلب یہ ہوا کہ 1500 سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر جائیں گے تو 1500 برس کے بعد پھر قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوں گی. ابھی تو 1450 سال تقریباً ہوئے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر تھی کہ اس امت میں باقی رہنا ہے. تو اس لیے ایسی فضول بات ہے جو انہوں نے لکھی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ کتاب ایسے نہیں لکھوا دی تھی؟ آپ کے پیش نظر بہت بڑی حکمت تھی اور وہ یہ تھی کہ لوگ سارے کے سارے قرآن کے ساتھ امت جڑ جائے. اور یہی آخر پہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کریم کو پڑھا اور پڑھایا اور اسے جمع کیا اور پھر اس کے بعد اتنی محنت کی کہ دنیا کی کسی کتاب پر آج تک اتنی محنت نہیں ہوئی. یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، بالکل تاریخی حقیقت کے اعتبار سے آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے جتنی اس کتاب کو جمع کرنے میں اور جتنے خدا کی کتاب کی حفاظت کے لیے اہتمام ہوا، دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں کسی کتاب کے متعلق اتنا اہتمام نہیں ملے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں ایک روایت لائے اور باب انہوں نے باندھا ہے جمع القرآن کہ قرآن کریم جمع کیسے ہوا. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت لائے
اور زید بن ثابت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور کاتب وحی تھے، وحی کو لکھا کرتے تھے. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور قرآن کریم کتابی صورت میں ابھی جمع نہیں ہوا تھا. ارسل الیہ ابو بکر الصدیق مقتل اہل الیمامہ، اور جب یمامہ میں قتل عام ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا. یعنی اہل یمامہ جو تھے ان کے قتل عام کے بعد. اور ہوا یہ کہ وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی لڑائی ہوئی ہے مسیلمہ کذاب کے ساتھ، اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور بہت سے عرب اس کے جال میں پھنس گئے اور ارتداد شروع ہوا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اس کی سرکوبی کرو. تو شدید مارکا وہاں پیش آیا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے رسوا کیا اور اللہ تعالی نے اس کو موت کے گھاٹ اتارا مسیلمہ کذاب. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کے لیے وہاں پر بہت بڑی تعداد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہید ہوئی. یہاں تک کہ کہا گیا ہے 700 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہاں پر شہید ہوئے ہیں. اور اسی لیے یہ کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ ان القتل قد استحر یوم الیمامہ، قتل تو خون کا بہنا بالکل معمولی بات ہو گئی تھی یمامہ کے دن. اور ہوا یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس یمامہ کی لڑائی کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بلا بھیجا. جب میں حاضر ہوا فإذن عمر بن الخطاب عنده، تو میں نے دیکھا عمر رضی اللہ عنہ کو وہ بھی وہاں تشریف فرما. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ عمر میرے پاس آیا ہے اور کہتا ہے کہ قتل عام ہو گیا، خون ہی خون یمامہ میں ہو گیا بقراء القرآن، اور قرآن کو پڑھنے والے قاری کثرت سے شہید ہو گئے. یہ جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قراء فرمایا ہے، سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ اصل میں سالم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے. ان کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے. اور سالم وہ تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا 4 آدمیوں سے قرآن پڑھنا. اور سالم اتنے زیادہ خدا کی کتاب کے عالم تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی موجودگی میں فرمایا تھا، ان سب کے مدینہ منورہ میں ہونے کے باوجود ارشاد فرمایا تھا اپنی شہادت کے مرض میں کہ سالم اگر زندہ ہوتے تو میں خلافت انہیں دے دیتا. حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد رضی اللہ عنہ سارے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سالم تم سب سے زیادہ خدا کی کتاب جانتا تھا، اگر وہ ہوتا تو میں اسے دے دیتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 آدمیوں کا نام لیا تھا سالم رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے. تو سالم رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا بڑا دکھ تھا. انہوں نے کہا اتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے. تو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آ کے بات کی اس معاملے میں. اور ایک جگہ ان کے الفاظ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آئے ہیں کہ ان کا نقش مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک آدھ مرتبہ اور کوئی قصہ ایسا پیش آ گیا، اتنا وسیع شدید شہادتوں کا میدان ہو گیا، 700 سے زیادہ یعنی یہاں شہید ہو گئے. اور اگر ایک آدھ مرتبہ ایسے ہو گیا تو اہل القرآن، یہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کریم کے قاری، یہ سب کہاں جائیں گے؟ ختم ہو جائے گی یہ بات. صحیح بخاری میں لفظ یہاں ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمر میرے پاس آیا ہے اور کہتا ہے کہ یمامہ میں قراء کی بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر کوئی ایسا موقع پیش آ گیا دوبارہ اور اتنے لوگ اٹھ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا بہت سا حصہ جاتا رہے گا. بڑے خوش ہوئے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو غم کا اظہار فرما رہے تھے
تو اس پہ بڑے خوش ہوئے ہیں لوگ باز. وہ کہتے ہیں دیکھو نا اس کا مطلب ہے قرآن کا بہت سا حصہ تو یمامہ میں ہی چلا گیا. ارے بھائی اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن لوگوں نے قرآن لکھا تھا مختلف اشیاء پر، اگر یہ لوگ شہید ہو گئے تو اس تحریر کی گواہی کون دے گا؟ کہاں سے ایسے لوگ آئیں گے جو قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تحریر لکھی تھی، یہ قرآن کی آیت. وَإِنِّي أَرَىٰ، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ان تأمر بجمع القرآن، کہ آپ حکم دیں قرآن کریم کو باقاعدہ کتابی صورت میں لکھا جائے. قلت لعمر، میں نے عمر سے کہا ہے کیف نفعل شیئا، ہم ایسا کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ایک اور جگہ آتا ہے دوسری روایت میں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت یہ کام کریں قبل اس کے کہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے وحی لکھی ہے یہ کاتبین وحی کہیں شہید نہ ہو جائیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر سے یہ کہا ہے کہ کیسے وہ کام ہم کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین میں کسی نئی بات کے ایجاد کرنے سے شروع کرنے سے کتنا ڈرتے تھے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنا مؤثر اتباع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی وہ کام نہ کریں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور کتنا دور بھاگتے تھے بدعات سے، یعنی ایک نئے کام سے جسے یہ سمجھ رہے تھے اب تک. تو ہمارا رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے فنفر منہا ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پہ ناگواری کا اظہار فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ افعل ما لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر وہ کام کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. احتمال اس بات کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جمع نہیں کیا تو ایسے نہ ہو کہ یہ میرا کام کہیں ان کے طریقے کے خلاف ہو جائے. اب سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کیا تھا، اس کی حکمت وہ تھی، اور یہ بھی کہ آیات نازل ہو رہی تھی، آخری لمحے تک یہ ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی حکم نازل ہو جاتا، شریعت کا کوئی حکم منسوخ ہو جاتا، نسخ کرنے والی آیت نازل ہو جاتی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا. اسی لیے جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو اللہ تعالی نے یہ ہم کہتے ہیں الہام کیا ہے ان خلفائے راشدین کو، اور انہوں نے وہ کام کیا کہ اس پوری امت میں محفوظ رہا. اور یہ بات سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ ہوئی ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ ہوئی ہے. اسی لیے ابن ابو داؤد نے اپنے مصاحف میں لکھا ہے اور بہت اچھی سند کے ساتھ لکھا ہے. راوی کہتا ہے سمعت علیٰ، میں نے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو سنا، ارشاد فرماتے تھے اعظم الناس فی المصاحف اجرا ابو بکر، لوگوں سب سے زیادہ قرآن کریم میں اس کی تلاوت میں، تفسیر میں، سمجھنے میں، قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ ثواب اگر کسی نے کمایا تو ابو بکر ہیں. رحمت اللہ علی ابی بکر، خدا کی رحمت ابو بکر رضی اللہ عنہ. وہ اول من جمع کتاب اللہ، یہ پہلا شخص ہے اس امت میں جس نے خدا کی کتاب کو اس طرح جمع کیا. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعائیں دے رہے ہیں. اس لیے کل کے مباحث میں وہ جو گزرا نا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک جھوٹی روایت کہ انہوں نے کہا ہم اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے پھر ایسے ہو گئی، اس کے نزلہ گرتا ہے جا کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ آیت نکلوا دی تھی. سوچنے کی بات ہے، بہت ٹھنڈے مزاج سے بھائی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، چلو ایک لمحے کے لیے فرض کرو وہ آیت نکلوا دی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے نا، 4 سال خلیفہ وقت رہے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن کریم تھا. وہ قرآن کے اتنے صاحب علم تھے
کہ ان جیسا آدمی حق پہنچتا تھا بات کرے ممبر پہ بیٹھ کے، اور انہوں نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں گم ہو جاؤں، قبل اس کے کہ وفات ہو جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کم سے کم اپنے دور میں تو کہتے ہیں کہ وہ آئے جو عثمان نے نکلوا دی تھی، بھئی وہ لکھو۔ ایک لمحے کے لیے فرض کیجیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہوتا تو ہنگامہ ہو گیا ہوتا، اس ہنگامے کا بھی ذکر کہیں ملتا نا۔ کوئی ایک سچی جھوٹی روایت ایسی نہیں ہے جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہیں کہ عثمان نے تحریف کی تھی قرآن میں، ولیعذ باللہ۔